اور میں ملتمس ہوں قرۃ العین حیدر سے کہ آپ تشریف لائیے اور عمر بھر کی بات کے حوالے سے گفتگو فرمائیے. آپ کی بھرپور تعلیم. اجازت سے دانش صاحب نے اتنا اچھا مضمون پڑھا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک جامع بات شاید اتنی نہ کی جا سکے، لیکن بات بہرحال اس کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. اور جتنے موضوعات اس کتاب میں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جب بھی کوئی پڑھے گا تو جیسے انہوں نے کہا کہ ریلیٹیبل بھی محسوس کرے گا اور اس پہ ہمیشہ بات بھی کر سکے. تو سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں نیلم ملک کی، ڈاکٹر دانش کی، کہ انہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا، اور میڈم سائمہ آفتاب کی یہ کتاب عمر بھر کی بات کی اس تقریب میں ہمیں اتنے اچھے مضامین، جو ایک تو ان کا بھی ہم نے سنا ہے، اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ آگے بھی جس طرح کے انہوں نے لوگ بلائے ہوئے ہیں، جو دگج بلائے ہوئے ہیں، وہ کیا اس پہ گفتگو کریں گے. تو یہ ایک کہتے ہیں نا ٹریٹ ٹو ایئرس، تو یہ اچھا ہوگا کہ ہمیں یہ ٹریٹ ملے گی آج. میڈم سائمہ کے حوالے سے میں چند جو ہیں ان کی کتاب کے حوالے سے چیزیں لکھ کے لائی تھی. یہ کتاب عمر بھر کی بات سائمہ آفتاب کے شعری سفر کا پہلا سنگ میل ہے، جس کا ان کے خیر خواہوں کو، ان حلقہ 11 کو بہت عرصہ انتظار رہا اور شدت سے انتظار رہا. بالآخر یہ کتاب آ گئی. وہ غالب نے کہا تھا کہ ہم سخن تیشے نے فرہاد کو شیریں سے کیا، ہم سخن تیشے نے فرہاد کو شیریں سے کیا، اور جس طرح کا بھی کسی کا ہو کمال اچھا ہے. بہت اچھا. تو اب وقت بدل گیا، اب شیریں کی ہم جنس بھی فرہاد جیسی سکلز رکھتی ہے، ان سکلز کے ڈسپلے کی مہارت رکھتی ہے، اور یہ مہارت اپنے فن کو نمایاں کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھنے والی شیریں کی ہم جنس. لہٰذا مجھے یقین ہے کہ سائمہ آفتاب جیسی باکمال، نفیس اور پرفیکشنسٹ شاعر کے لیے اس قدر عمدہ کتاب کی تخلیق اور اس کو یکجا کرنے کا عمل اتنا ہی کٹھن ہوگا جتنا فرہاد کے لیے جوئے شیر لانا. تو اس کے لیے میڈم آپ کو ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور آپ کے خیر خواہوں کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ بالآخر یہ تمام خوبصورت غزلیں اور نظمیں ہمیں ایک جگہ پڑھنے کو ملی. سائمہ آفتاب کی شاعری سے قبل اگر صرف کتاب پر بات کی جائے تو بک کارنر نے ایک بار پھر اپنی اعلیٰ روایت برقرار رکھی ہے. نفیس کاغذ ہے، بہترین طباعت ہے، دلکش بلکہ سچ پوچھیں تو رک کر سوچنے پہ مجبور کرنے والا سرورق ہے. کتاب کی سادگی، گہرائی اور جمالیات سب سائمہ آفتاب کی شاعری جیسی ہی ہیں. ان کے شعروں سے یوں تو ہماری پرانی شناسائی ہے کہ وہ حسرت کے معیار شعری پر پورے اترتے ہیں، اور بہت سے تو ہمیں زبانی یاد بھی ہیں. لیکن کتاب اپنے قاری کے لیے ایک الگ جہان پیش کرتی ہے. اس کا انتصاب کو اگر آپ پڑھیں تو یہ انتصاب اتنی وسعت رکھتا ہے کہ میں نے کم ہی کوئی اتنا اچھوتا انتصاب کسی شاعر کا پڑھا ہو کہ شاعر کے آسمان خیال یا اس کے ہورائزن کے بارے میں اگر کوئی چیز سب سے پہلے کتاب کھولتے ہی پتا دیتی ہے تو وہ اس کتاب کا خوبصورت انتصاب ہے. بے شک. یہ کتاب کیا ہے؟ میرے نزدیک یہ سائمہ آفتاب کا سفر ذات ہے. ایسی داستان ذات، ایسا سفر ذات جس میں تجربات، شعور و شعریت اس سفر کے سمت نما کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ ایسی الہڑ لڑکی کا سفر ہے جو گنگناتی ہے، ناز برداروں میں گھری ہوئی ہے. آپ ان کی نظم گڑیا بھی پڑھ لیجئے تو میری بات شاید زیادہ اجاگر کر سکے وہ نظم. پھر بھی تنہا ہے یہ لڑکی، سوچتی ہے، سوال اٹھاتی ہے، اکثر معاشرے کی جمود زدہ سوچ سے شاکی رہتی ہے، اپنے ماحول سے خفا ہوتی ہے لیکن اپنے ماحول سے رابطہ منقطع نہیں کرتی.
तमाम तर शिकायतों के बावजूद ख्याल खातिर अहबाब का दामन नहीं छोड़ती। वाह वाह। यहाँ अहबाब से मुराद वो माशरा भी है जो इस पर वक्तन फवक्तन झुंझलाहट तारी करता रहता है। वाह। कभी बगावत के दहाने पर पहुंचकर ठहर जाती है और कभी उसी बगावत का ऐलान कर देती है, लेकिन किसी लेबर यूनियन के लीडर की तरह नहीं, बल्कि मुकम्मल शाही तमकनत के साथ। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसे कोई शाहजादी अपने ही निजाम सल्तनत से बागी हो जाए। यूं ये किताब कई अनेक रंगों की चुनरिया ओढ़े एक हसास, बाखबर और हसीन लड़की का मानी खेज सफर है। मैं इस हवाले से तो नहीं, लेकिन यहाँ पर 3 अशार जो कि मुझे बहुत पसंद इनके गज़ल के, और इसको मैंने कई बार पढ़ा। बहुत खूबसूरत गज़ल है और एहसास की शिद्दत देखें कि वारफ्तो सरशारो फिदा चाहिए मुझको, वाह, यानी दमे आगाज जो था चाहिए मुझको। वाह, बहुत अच्छे। और एक शख्स मुझे शौक़े दो आलम से सिवा है, एक शख्स मुझे शौक़े दो आलम से सिवा है, जितना भी मिले मेरे खुदा चाहिए मुझको। वाह 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 वाह। और तुम तक तो मेरी अर्ज़े तमन्ना नहीं पहुंची, और तुम तक तो मेरी अर्ज़े तमन्ना नहीं पहुंची, रह रह के बताया तो है क्या चाहिए मुझको। वाह वाह, बहुत ही अच्छा इंतखाब। वाह वाह। साइमा आफ्ताब के अशार पर गुफ्तगू होती रही है, होती रहेगी, लेकिन मैं सिर्फ 1 से 2 जो मुझे पसंद आई, यानी आप यूं कह लें कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बाकी शोरा में कम हमें नजर आती हैं, उस पर बात करते हैं। इसका जिक्र अब्बास ताबिश ने भी अपने मजमून में किया है। तो ये, लेकिन जब मैंने ये सोचा और उसके बाद ये मज़ामीन पढ़े, किसी भी किताब पे गुफ्तगू करने से पहले मैं किताब के मज़ामीन इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि फिर आपकी सोच इन्फ्लुएंस हो जाती है उससे। तो जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने कहा ये वाकई फिर दोबारा साइकिल जो है वो हवाई जहाज से टकरा गया, यानी कि मैंने भी बिल्कुल वही बात सोची जो अब्बास ताबिश ने सोची थी। वो ये कि साइमा आफ्ताब अलग लगने के लिए, अलग कहने के लिए किसी भी तरह अपने मयार पे समझौता नहीं करती। इन पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि उनकी बात निसाई तजर्बात को यूं खोलकर बयान करे कि अवामी मुशायरे में मौजूद हर शख्स को समझ भी आ जाए और तलज़्ज़ुज़ के मारे चीख उठे, अगले दिन चाहे उसे शेर याद भी ना रहे। साइमा आफ्ताब जिस तरह बात कहने का फन जानती हैं, ना कहने का फन भी उतना ही बेहतर जानती हैं, और कहकर भी आया ना होने का फन जानती हैं। ये पुख्ताकार शायर की निशानी है कि हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा चैलेंज खातून शायर के लिए जज्बाती ताल्लुक, इश्क, वारफ्तगी का इजहार सलीकगी से करना है। बेशक। जॉन का एक शेर मैं यहाँ पे पेश करूंगी कि याद आते हैं मोजज़े अपने और उसके बदन का जादू भी। वाह। अब ये बात जॉन ही कर सकते थे। अब साइमा आफ्ताब की आप खूबसूरती देखें कि रोज़ो शब एक से नहीं रहेंगे, कल यही सिलसिले नहीं रहेंगे, होंठ एक दूसरे के जिस्मों पर फूल भी काटते नहीं रहेंगे। वाह वाह वाह। शऊर, दुख और कनूतियत शायर के लिए या किसी भी इंसान के लिए जो थोड़ा सा भी शऊर रखता है, एक ही पैकेज में आते हैं। सो साइमा आफ्ताब के यहाँ भी शऊर का तोहफा यानी दायमी दुख मौजूद है। आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर, जिसके होते हुए होते थे जमाने मेरे। वाह वाह। सदैव सुबह शाम के मैं राय गा रही, अफसोस माहो साल मेरे दिन गुजर गए। हाय। कई हंगामे महशर हैं बपा दिल की नगर में, दुखों की इस फरावानी का अंदाजा नहीं था। एक और चीज जो इनके यहाँ पाई जाती है
وہ یہ کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں سب سے زیادہ جو جس چیز کی مارکیٹ ہے وہ قطعیت ہے، یعنی کہ آپ کسی بھی چیز پہ سٹیمپ لگا دیں، ٹیگ کر دیں اور کہیں کہ جو میں نے کہا ہے مستند ہے میرا فرمایا. یہ ہے سب سے زیادہ سیلیبل پروڈکٹ مارکیٹ میں. لیکن سائمہ اس کے باوجود کہ وہ ایک خاتون ہیں اور اگر وہ یہ کہہ بھی سکتی ہیں، جس شعور کی جس منزل پہ وہ یہ کہہ بھی سکتی ہیں مستند ہے میرا فرمایا ہوا، لیکن وہ جتنے امکان کے دروازے کھولتی ہیں، یہ ایک اچھے شاعر کی نشانی ہے، ایک بڑے شاعر کی نشانی. تو ان کے ہاں رشتوں میں، تعلق میں، زبان میں، بیان میں بہت سے امکانات ہیں. جیسے کہ دیکھ لو جس طرح سہولت ہو، سوچ لو لازمی بھی کچھ نہیں ہے. دیکھ لو جس طرح سہولت ہو، سوچ لو لازمی بھی کچھ نہیں ہے. اور اچھے اچھوں کو وقت نے بدلا، نعمتیں بے بدل نہیں ہے تو. اچھے اچھوں کو وقت نے بدلا اور نعمتیں بے بدل نہیں ہے تو. اور کچھ بھی حتمی لکھو تو یاد رکھو، کچھ بھی حتمی لکھو تو یاد رکھو، وقت کی ڈائری نہیں ہوتی. بہت اچھے، بہت اچھے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا امکان ہے، اور وہ جو میں نے بات کی تھی کہ ٹیگ کرنے کے درمیان کتنا جو ہے وہ امکان ہے کسی بھی عورت کے لیے، کہ جو ان کا ایک طرح سے نمائندہ شعر بھی ہے کہ سرود و رقص و مستی میں نہیں، اور مکمل گھر گھرستی میں نہیں. بہت اچھے. تو امکانات کے کئی در واہ ہو رہے ہیں. جو ہو سکے تو مجھے ہم سفر بنا لے، مگر یہ بات طے ہے کہ دلہن نہیں بنوں گی. جو ہو سکے تو مجھے ہم سفر بنا لے، مگر یہ بات طے ہے کہ دلہن نہیں بنوں گی. تو اپنی شرطوں پر زندگی گزارتی اور زندگی کی بازی اپنے مطابق چلتی. رنجے آگہی میں گھری یہ میرا لاڈلا بچہ، وقت کے نام جیسی نظمیں لکھنے والی، چناب اور فرات میں دکھ کا رشتہ ڈھونڈنے والی، آدھی گواہی پر سوال اٹھانے کی جرت رکھنے والی، محبت، وارفتگی، وابستگی، رائے گانی کے رنگ اپنی شاعری کے کینوس پر بکھیرنے والی، سب سے الگ، تنہا، اکیلی، لیکن ذات میں انجمن، سب کو پروں میں سمیٹے سردار عورت کو یہ خوبصورت تخلیقی کتاب بہت مبارک. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. اور یقیناً ہم ہمیشہ ہی آپ سے ایسی ہی مضبوط ترین نثر کی جو ہے وہ امید رکھتے ہوتے ہیں. آپ کی گفتگو ایسے ہی جامع بھی ہوتی ہے، مختصر بھی ہوتی ہے، لیکن پر اثر اور پر مارکس ہوتی ہے. بہت شکریہ، آپ اتنی دور سے تشریف بھی لائے اور آپ نے کتاب پہ اظہار خیال بھی کیا.